اچھا آپ کیسز نہ چلاؤ، بس یہی کام کرو. سر اس طرح تو اس وقت تو ہو ہی کچھ نہیں رہا نا. نمبر اس کو شاید ابھی تک نہیں لگا. ہم آپ کے آبجیکشنز اوور رول کر دیے، آپ اس پہ اسی پہ اٹکے ہوئے. میں یہ السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اب نمبر اچھا نیل نمبر نہیں لگا، وہ نمبر کے بارے میں 20 ہاں مل گیا جی. اس میں تو آپ کمیشن کے ممبرز لکھے نا، آپ نے پروپوز کیا ہے کہ ایسا کمیشن میں نے وہ اس کی جسٹیفیکیشن بھی دی ہے. پیراگراف گراؤنڈ ایف ہے. میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی پتا ہو کہ اس جو ان کی کمیشن ہے جو بنی ہوئی، اس میں انہیرنٹ ڈسیبلٹیز اور ڈیفیکٹس ہیں. اعتراض صاحب میں آپ کو یہ عرض آپ چاہتے ہیں چیئرمین سپریم کورٹ کا سٹنگ جج بنے جس کے 2 سال ابھی بھی ریٹائرمنٹ میں باقی ہوں، تو وہ تو مناسب نہیں ہے. تو سپریم کورٹ اپنی جج کے خلاف نہیں سر، میں عرض کروں اس کی وجہ یہ ہے، یہ کمیشن جب بھی ریٹائرڈ جج کو معاف کیجئے کوئی نہیں سیریسلی لے گا. یہ بڑا سیریس میٹر. ود ریسپیکٹ، therefore I propose the chairman should be a sitting judge of the Supreme Court with at least 2 years تاکہ وہ 2 سال کی ٹینیور میں وہ کچھ کر سکے. آپ کو پتہ ہے کتنے کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں. ہم یہ جو چیزیں، یا تو پھر وہی کام ہوگا کہ وہ جج یا کام نہیں کریں گے اپنا جو کام کرنا چاہیے، یا پھر وہ کمیشن کا کام نہیں کریں گے. پھر آپ کا اعتراض یہی ہوگا کہ جی کیونکہ نارمل ڈے پہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کو جتنا کام ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے ہم نکال پاتے ہیں دن کو، ٹھیک ہے. تو وہ نمبر آف ججز کتنے ہیں سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے، کتنے بینچز ہیں آپ کو پتہ ہے، کتنے پینڈنسی ہے آف دا سپریم کورٹ یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو یہ ضروری تو نہیں کہ سپریم کورٹ کے جج میں آ کر کے وہ ساری خوبیاں آ جائے کہ وہ کمیشن کا کام بھی کر لے. یہ ڈیڈیکیٹڈ کمیشن ہونا چاہیے جو فل ٹائم ہو، ناٹ پارٹ ٹائم. سپریم کورٹ کا جج کو آپ نے بٹھا تو دیا تو وہ کام کرے گا پارٹ ٹائم، تو نیچرلی پارٹ ٹائم ہی کر سکتا ہے. یا تو اس کو کہ اچھا آپ کیسز نہ چلاؤ، بس یہی کام کرو. سر اس طرح تو اس وقت تو ہو ہی کچھ نہیں رہا نا. وہ پارٹ ٹائم بھی نہیں ہے، وہ فل ٹائم. آپ کے توسط سے انشاءاللہ بہتر کریں گے چیزیں. ایک دن میں تو نہیں ہوں گی نا، مگر ذرا سے بریدنگ سپیس ہم دینا چاہتے ہیں اٹارنی جنرل کو. جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں، آپ نے اپوائنٹ کیا تھا ان کو. جی سر. میں کیا کہیں آپ کو، آپ کی حکومت نے، سوری آپ نے نہیں کیا تو اب آپ کی حکومت ہے، تھوڑی تو رسپانسبلٹی. سر یہ ریکریمنیشن وہ اب نہیں چھوڑ دینا، اب ہم تھوڑا سا ان کو موقع تو دینا کچھ بہتری لانے میں. میرا ذرا سن لیں جو اسٹرکچر ہے. جی اب آپ نے جو دیکھا ہے نا، اس کے آپ نے جو پرپوز کیا پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پاکستان بار، سول سوسائٹی. آپ ذرا سنیے نا، ہم نے بہت دفعہ تجویزیں مانگی ہیں، وہ انڈیویجول پہ ہوتا ہے. کوئی پریزیڈنٹ بہت انٹرسٹڈ ہے، کوئی پریزیڈنٹ کہتا ہے یار یہ کیا مجھے ایک کام کرنا ہے مفت میں، ٹھیک ہے. تو وہ بھی دیکھیں ہم یہ برڈن اب پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بلوچستان، اب یہ اگر یہ باڈی میٹ ہی نہیں کرے گی، کبھی کام ہی نہیں کرے گی، ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہونا چاہیے جو کہ اگر کام کریں. آپ اسمبلی نہیں کر سکیں گے، اتنے سارے ممبرز پورے پاکستان میں. کل کو کہے گا جی میں تو ریٹائر ہو گیا. وہ ایک ٹرم کا ٹرم ہوتا ہے، ہر سال الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشنیئرنگ میں لگ جاتے ہیں. پھر وہ کیسز بھی ہمارے سامنے نہیں کبھی چلاتے ہیں کہ جی اب الیکشن ہو رہا ہے آپ میرا کیس ارجنٹ کر دیں. تو یہ اس میں ذرا سا ہم دیکھیں اعتزاز صاحب، I am at least very conservative. I want every functionary of the state to do its own job. We want to call upon the government of Pakistan to do its job. If they fail to do its job, then we can certainly take on suggestions on board, and they may agree with your suggestions or they may not agree with your suggestions, but it's primarily the responsibility of the government to appoint a commission. I can't tell the government to appoint this one. I can certainly suggest that maybe this person may not be appropriate. Your lordships can yourself appoint the commission. Commission appoint ہوئی ہے. دیکھیے وہ 2 قسم کے کمیشن ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت، وہ پاور ان کا ہے، وہ گورنمنٹ کا ہے. ہمارا پاور ہے، گورنمنٹ کا. ایک آپ کا پاور ہے، آپ کی پاور کو ایکسرسائز کرے. اور میں اس میں ذرا ایک چیز جو میں نے سول سوسائٹی کے موسٹ
prominent and most effective بندے نامینیٹ کرنے کو کہا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, دی پاکستان بار کاؤنسل, presidents of 4 provinces. Why? Sir, they are, ابھی یہ باقی دیکھیں گے the mix. Give me a reason. Reasons because they have an urge to pursue. They will, اور ہمارے بار ایسوسیشن میں ہر سال الیکشن ہو جاتا ہے, تو نیا بندہ آئے گا, کوئی ہمارا نیا مینڈیٹ لے کے, یہ ایک راسٹر آف دی بار الیکشن کمپٹیشن میں ہو جائے گا. وہ آنے دینا, ان کے کمنٹس آتے ہیں, اگر سول سوسائٹی کو وہ ایڈ کرنا وہ تو ان کا کام ہے, نامینیٹ کرنا اور اس کو نوٹیفائی کرنا نا. جی سر, چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن, ٹھیک ہے, چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن, چیئرپرسن نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن. آپ یہ دو دیکھیں, ڈائریکٹر جنرل Sorry to interrupt you. I was just given a note. There's a Judicial Commission of Pakistan meeting for Peshawar High Court judges. which was scheduled at 3 o'clock. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. We don't want to, we are taking this case seriously. یہ ہم اس کو کل فل کورٹ تو نہیں, وہ بینچ تو نہیں, 11 بجے لارجر بینچ ہے. پی ایف یو جے کو بھی میں نے اس میں, پی ایف یو جے اینڈ 2 سینئر آفیسر, سینئر موسٹ آفیسر آف دی انٹر سروسز انٹیلیجنس اینڈ دی آئی بی. وہ تو آپ ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کی بات کریں نا, کمیشن, وہ لیٹ دی اٹارنی جنرل ٹیک سم انسٹرکشنز اینڈ اس میں دیکھ سکتے ہیں اگر وہ نوٹیفائی کرے. اٹارنی جنرل آپ ایسا کریں, آج we'll just treat it today as part heard, but you just make a note of the things that we want you to do, come back with. Monday ko hum ne bhi koi rakha na case, kya rakha tha? Sir, I'm appearing for the respondent in 2 of CPLAs that were filed by the government. Salahuddin, hold, thoda sa ruk jaiye. Monday ko kuch aur hai? There is presidential reference on Monday. Tuesday ko kya? Yes. بینچ کنٹینیو کر دی تو ٹیوزڈے کو کر لیں. اس سے بھی نہیں پتا ہم چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کہاں جا رہے ہو, چھوڑنا چاہتے ہو؟ کمال. اچھا, آپ ایسا کریں, کم اپ ود سم پریکٹیکل سجیشنز, ٹاک ٹو مسٹر فیصل صدیقی, ٹیک دیز پروڈکشن آرڈرز. جی بلکہ ہم آرڈر ڈکٹیٹ. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی اعتزاز احسن اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان شدید قسم کی بحث ہوئی. اعتزاز احسن جیسے ہی بات کرنا چاہتے, چیف جسٹس ان کو ٹوک دیتے, جس پر اعتزاز احسن پہلے ان کو برداشت کرتے رہے, اس کے بعد سیخ پا ہو گئے, اور چیف جسٹس اور اعتزاز احسن کے درمیان جو شدید قسم کی بحث ہوئی, تلخ کلامی ہوئی, وہ آپ نے دیکھا. اس وقت بھی پورے ملک کے اندر جو ججز کا معاملہ ہے وہ آگ کی طرح پھیلا ہوا ہے, اور پورا ملک یہی انتظار کر رہا ہے کہ چیف جسٹس اس پر اپنا فیصلہ کب سنائیں گے, جو کردار ہیں اس کے اندر چیف جسٹس ان کو کب بے نقاب کریں گے, کون لوگ اس میں شامل ہیں. پورا ملک اس چیز کی انتظار میں بیٹھا ہے. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے, چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے, ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.